لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ لمبا سفر چند سالوں میں طے کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ عالم اسلام کا یہ ملک ایٹمی پاور بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے عبدالقدیر خان سے وہ عظیم کام دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت بہت عجیب شخصیت تھی۔ تحریک اسلامی کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، تعلیمی اداروں میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک رہے۔ وہ بے شک ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، لیکن ان کی انفرادی زندگی ایک عابد اور ایک زاہد کی زندگی۔ وہ بہت باقاعدگی کے ساتھ رات تہجد پڑھنے والے انسان تھے، اشراق کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اور میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں، وہ ہمیشہ کتابوں کے درمیان ہوتے تھے، اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ میرے والدین نے پاکستان کے لیے ہجرت کی بھوپال سے، تو وہ پاکستان زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، وہ ایک نظریہ پاکستان تھا، اور ہم ایک اسلامی پاکستان کی تلاش میں گھر سے نکلے ہیں۔ اس پر افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ 73 سال بعد بھی میں اپنی حیات میں وہ پاکستان نہیں دیکھ سکا جن کے نعرے لگاتے تھے، جس نعرے پر بزرگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج وہ عظیم عبدالقدیر ہمارے درمیان نہیں رہے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایٹم بم تو ابوالکلام نامی آدمی نے انڈیا کے لیے بھی بنایا تھا، لیکن انڈیا نے ان کو عزت سے نوازا اور انڈیا کا صدر بنایا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہماری حکومتوں نے یرغمال بنایا تھا۔ اس کی آزادی ان سے چھین لی تھی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس پر کتنے بار حملے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو سازشوں سے محروم رکھا، اور اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ کوئی اس کو خرید سکے، نہ دبا سکے، نہ ڈرا سکے۔ وہ ایک سائنسدان بھی تھے، لیکن ایک عالم بھی تھے۔ وہ ہفتے میں کالم لکھتے تھے، اور ان کی کالم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو یہ آدمی عالم ہے، یا زمانے کا ایک بڑا صوفی اور بزرگ ہے، لیکن مختصر یہ کہ وہ اس زمانے میں اللہ کا ولی تھا، جو لوگوں کو خالق کائنات کے ساتھ جوڑتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس عشق کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کے ہر لفظ کو، ان کے ہر حرکت اور نظر کو قبول فرمائے، اور اللہ رب کریم ہمارے معاشرے کو اور بہت سارے عبدالقدیر خان جیسے لوگوں سے نوازے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام